جب ایک غریب بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کی زندگی چاروں طرف سے تاریک ہونے لگتی ہے، مگر الطاف محمود فاؤنڈیشن اس صورتحال میں ایسی روشنی بن کر ظاہر ہوتی ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے فوسٹر ہوم کا یہ نیا کانسیپٹ پاکستان میں متعارف کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا خیال رکھنے کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور اس ضمن میں سورہ فجر کی آیت 17 میں اکرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یتیموں کو بیچارہ سمجھ کر کچھ مالدار لوگ ان کی کچھ مدد کر دیا کریں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یتیموں کے حقوق بھی پوری طرح ادا کیے جائیں اور ان کی دل سے عزت بھی کی جائے۔ الطاف محمود فاؤنڈیشن میں اس حکم خداوندی کی تکمیل واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں یتیم بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کچھ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ بہت سے والد حضرات بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں کر پاتے۔ فاؤنڈیشن یہ چاہتی ہے کہ ان بچوں کو معاشرے میں نہ صرف یہ کہ عزت کا مقام حاصل ہو، بلکہ کسی علم و فن میں آخری درجے کی مہارت حاصل کریں، بہت اچھے لیڈر ہوں، بہترین انسان ہوں اور رول ماڈل مسلمان ہوں۔ الطاف محمود دل درد مند رکھنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے اس فاؤنڈیشن کا خواب دیکھا، انسانیت کا درد رکھنے والے کچھ اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، یوں اس آغوش محبت کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ایک غیر منافع بخش فلاحی تعلیمی ادارہ ہے جس کا مقصد یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کو رہائش اور اعلیٰ اور معیاری تعلیم مہیا کرنا ہے۔ جن چیزوں پر لوگ دیکھ کے گزر جاتے تھے ان چیزوں پر رک جاتا تھا میں، اور دیکھتا تھا کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے شارٹ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں، اور یہ زندگی میں کب مجھے موقع ملے گا تو میں کیا کروں گا۔ تو یہ سوچ جو ہے وہ اس ادارے کی بنیاد بنی۔ تو میرے بچے جانتے ہیں، میرے قریب کے دوست جانتے ہیں کہ میں پچھلے 20-25 سال سے یہ چیز سوچ رہا تھا اور اس کی ڈیٹیلز طے کر رہا تھا اپنے مائنڈ میں کہ مجھے ایک ادارہ بنانا ہے۔ تو یہ جو ڈیٹیل سوچی تھی، اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں ایک ایسا وقت لایا کہ جس میں میری عمر بھی کچھ اس جگہ پہنچ چکی تھی کہ جس میں میں نے کاروبار اپنے بچوں کے حوالے کیا، بیٹے کے حوالے کیا۔ میرا ایک بیٹا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان چھوٹے بچوں اور آج ہماری نوجوان نسل، ان کا مستقبل کیا ہے، ہمارے ملک، ہمارے معاشرے پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ میرے نزدیک ہم میں سے وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا، ان پر یہ فرض بھی ہے اور یہ قرض بھی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ایسی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ ان کی یہ پارٹیسپیشن نہ صرف اپنی قوم کے لیے ایک بے مثال خدمت ہوگی، بلکہ مرنے کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں انعام و اکرام کا باعث بھی بنے گی، اور وہاں جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دن چلے جانا ہے، وہاں پہ بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ گریڈز حاصل کرنے میں مددگار بھی ہوگی۔ الطاف محمود بھی نام اسی لیے رکھا ہے کیونکہ میں پچھلے 20-25 سال سے اس کا ذکر دنیا میں جو عزیز و اقارب تھے، پاکستان میں جو دوست احباب تھے، فیملی کے جو لوگ تھے، ان کو بتا رہا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اس لیے اس کا نام الطاف محمود فاؤنڈیشن رکھ دیا گیا تاکہ وہ دوست احباب جان لیں کہ اچھا الطاف جو بات کرتا تھا یہ وہی ہے، اور اس نے وہ ادارہ شروع کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ کام بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔
मुसलमानों का ये सबसे अच्छा घर फरवरी 2014 में किराए की एक कोठी में कायम किया गया। पूरे पाकिस्तान में डॉन और जंग के अखबारात में इसका इश्तिहार शाया किया गया। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान से लोगों ने राब्ता किया। चुनाचे मामले को खुश उसलूबी से अंजाम देने के लिए अल्ताफ महमूद साहब ने बलूचिस्तान का बार बार सफर किया, मुतल्लिका लोगों से मुलाकातें की, उन्हें किराया देकर वो घर दिखाया गया जहां बच्चों ने रहना था, ताकि उनकी माएं बाद में परेशान ना हों कि उनके बच्चे कहां और किस माहौल में हैं। इस घर के बच्चे शहर के एक मयारी और मुनफरिद इंग्लिश मीडियम स्कूल मुसअब स्कूल सिस्टम में तालीम हासिल कर रहे हैं, जहां बच्चों की उमूमी तालीम के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जहां वो कैम्ब्रिज का निसाब पढ़ रहे हैं और बाद में वो यहां से ओ लेवल और ए लेवल की तालीम हासिल करेंगे और फिर अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करेंगे। बच्चों के लिए इवनिंग स्कूल का बाकायदा एहतमाम किया गया है, जिसमें निहायत काबिल, खुश अखलाक और आला तालीम याफ्ता टीचर्स शाम 3 से 7 बजे तक पढ़ाती हैं। इसके अलावा बच्चों की अखलाकी तरबियत करना टीचर्स के फ़राइज़ में शामिल है। I'm law graduate and here I'm the tutor for the grade 4. I am the in charge of a group of 6 boys in 2nd grade here. I have done my bachelor's in psychology from a City University of New York, Hunter College. मैं इस इदारे में क्लास 3 की टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हूँ। मैंने लम्स यूनिवर्सिटी से मैथ्स में मास्टर्स किया और इसके बाद 4 साला आलिमा कोर्स मुकम्मल किया। अगर हमारा ये मानना है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर है, तो हमें न सिर्फ़ अपने मुल्क के लिए बल्कि अक़वाम आलम की रोशन तकदीर के लिए तालीम को प्रेफर करना होगा। इस इदारे में आने की मेरी असल इंस्पिरेशन मेरे वालिद मुहतरम अल्ताफ़ महमूद साहब हैं। बचपन से हम उनसे सुनते आए हैं, वो कहा करते थे कि सिर्फ़ आप बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा काम मुआशरे को नफ़ा पहुँचाना है। तो इस इदारे का असल मकसद महरूम बच्चों को तालीम और ज़िंदगी की सहूलियात मुयस्सर करना और ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करना है जो फिर आगे मुआशरे में फ़लाही काम करें और हर फील्ड में एक्सपर्ट्स तैयार करें।
I'll be honest, before coming here, I wouldn't think that there were people out there who were going out of their way, making an effort to cater the people who were underprivileged. میں ہوں حسن اور مجھے رہنا اتنا نہیں آسان. میں لڑتا ہوں اس کے لیے جو مجھے چاہیے. میں آسانی سے ہار نہیں مانتا. جس کام کی میں کوشش کی اس کے لیے میں تب تک لڑوں گا جب تک حاصل نہ کر لوں. I like to learn new things. I think there is no break in learning. I keep learning all through my life and be an example for others. I think the most important issue is humanity. Being a good human being defines you everywhere. We should all be helpful to others. Humanity means carrying the time of need. Humanity means forgetting our selfish choices and helping other people, living beings on earth. I believe we should use a smile to change the world and not let the world change a smile. Whatever it is, wherever we are, whenever in life, whoever causes it, I will stand it with the help of Allah Ta'ala, and I will never give up because Allah Ta'ala helps those who help themselves. So work hard and harder. Inshallah you will find a way out of it. جسمانی صحت کے بغیر ذہنی صحت حاصل نہیں ہوتی ہے. چنانچہ یہاں بچوں کو عالمی سطح کے پروفیشنل کوچ اپنے 2 معاونین کے ساتھ شام 7 بجے سے 8:30 بجے تک جمناسٹک کی تربیت دیتے ہیں، جبکہ اسپورٹس کی دیگر سرگرمیاں اس کے علاوہ ہیں. پھر ہمارے جو گارڈ تھے فوجی صاحب تو یہ کمانڈو رہے ہیں اور بہت ساری ایکسرسائزز یہ کرتے رہے اس میں اپنے کورس میں. تو یہ پھر بچے ہمارے نزدیک ہی باغ ہے، گراؤنڈ ہے، وہاں لے جاتے تھے ان کو. تو بچے کھیلتے تھے اور جب بھوک لگتی تھی ادھر آ جاتے تھے. ان کو گرم دودھ ملتا تھا، ان کو فروٹ ملتا تھا، اور شروع میں ان کا کڑھائی گوشت کا بڑا شوق تھا تو ان کو گوشت بہت کھلایا گیا. اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ بیٹا مسکرانا ہے، ہنسنا ہے بس، اور ان کو ہنس کے دکھانا. اس گھر میں بچوں کو صاف ستھرا ماحول میسر ہے. کھانے کے ہفتہ وار شیڈیول میں متوازن غذا کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے باعث بچوں کے بیمار ہونے کا بہت کم امکان رہ جاتا ہے. لیکن کسی بچے کی طبیعت خراب ہو تو فوراً چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھایا جاتا ہے. یتیموں کا مسئلہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. اس ضمن میں اپنی ذمہ داری سے غفلت بڑے سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے. قرآن مجید میں اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. الطاف محمود فاؤنڈیشن یہ عظیم ذمہ داری اٹھائے ہوئے میدان عمل میں اتری ہے. یہ فاؤنڈیشن غریب اور یتیم بچیوں کے لیے بھی ایک ایسا ادارہ جلد ہی قائم کرنا چاہتی ہے، اور پورے ملک کے مزید ایسے ہزاروں لاکھوں بچوں کو اپنی آغوش محبت میں لینا چاہتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مشن ہے. اس کے لیے وسائل کی بہت ضرورت ہے. آئیے
الطاف محمود فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق بھرپور تعاون کریں. اور تعاون صرف مالی ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ جو کسی علم و فن میں مہارت رکھتے ہیں اپنے وقت اور مشوروں سے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں. پاکستان